مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار قرآن میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی داڑھی کو محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منع علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی، ارے آگے پیچھے کیوں کرتا رہتا ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وعلیہ دائما سرمدا۔ چونکہ مائک والوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اور بگاڑ دیتے ہیں، ویسے ہی یہ بگڑا مائک ہے، اب اس میں صحیح کیا کرو گے؟ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم گاؤں کے اندر اپنے رجب بھائی کا مائک وقت پہ مل جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ بلکہ آپ کا مائک سدھرا نہیں ہے، بگڑا ہے، اور یہ نبی پاک کی میلاد کی محفل ہے کہ اس کو سدھرا ہوا تصور کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوبوں کی یاد میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ معبود برحق کا ہم سب جتنا شکر کریں، اس کے تذکرے کریں، اس کی باتیں کریں اور اس کی نعمتوں کے ذکر کریں کم ہے، کیونکہ اس معبود برحق نے ساری کائنات کو رچایا، سجایا، بسایا، ہم سب کو اچھی اچھی نعمتوں سے مالا مال کیا، رہنے کے لیے مکان، ہوا کے لیے کھلا میدان، آخری آرام کے لیے قبرستان عطا کیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تلاوت کے لیے معبود برحق نے ہم سب کو قرآن جیسی عظیم الشان آخری کتاب دی۔ مذہبوں میں معبود برحق نے ہم سب کو پیارا سنہرا چمکتا مذہب اسلام دیا۔ نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب کائنات کا طبیب بنا کر کے نبی محتشم، نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہم سب کو بنایا۔ تو اپنے رب کا ہم جتنا ذکر کریں، جتنے شکر کرے، جتنی بار اس کا تذکرہ کرے، اس کی یادوں میں سر کو جھکائے رکھیں، سب کم ہے۔ اب اگر اس کے بندوں کا ذکر کہیں ہوتا ہے تو حقیقت میں یہ بندے کا ذکر نہیں بلکہ یہ رب کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا۔ اللہ نے چاند کو بنایا، ہم چاند کی خوبصورتی کا ذکر کریں گے تو
تو اس سے اللہ کی کبریائی کا ذکر ہوگا۔ خدا نے سورج کو پیدا کیا، سورج کی شعاؤں کا ہم ذکر کریں گے تو یہ بھی اللہ کی یاد کا ذکر ہوگا۔ خدا نے اپنے حبیب اعظم کو تمام معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا، تو رسول اعظم کا جب ذکر ہوگا، ان کی بات ہوگی، ان کی نعت ہوگی، تو جس نے رسول اعظم کو پیدا کیا ہے تو سمجھ لو کہ اس خالق کل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی معبود برحق نے شیخ عبد القادر جیلانی، پیر لاسانی محی الدین عبد القادر جیلانی کو جیلان کی سرزمین پر پیدا فرمایا، لیکن وہ عام بن کر کے نہیں آئے، وہ اللہ کی محبوب بندے اور ولیوں کے امام بن کر کے تشریف لائے۔ تو ان کی جب بات ہوگی تو یہ بات ان کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں دو اہم چیز کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اپنے خشیت کا ذکر کیا ہے، یعنی عمل کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ایمان کا بھی ذکر فرمایا اور عمل کا بھی ذکر فرمایا، لیکن ایمان اور عمل ہو تو اس کی حفاظت کیسے ہو؟ آج ہمارے مکان کے اندر مال ہے تو مال کی حفاظت کیسے ہو؟ ہم اس کی جتن کرتے ہیں۔ دکان کے اندر مال ہے، دکان کے مال کی حفاظت کیسے ہو؟ ہم اس کی جتن کرتے ہیں۔ فیکٹری کے اندر مال ہے، مال کی حفاظت کیسے ہو؟ ہم اس کی جتن کرتے ہیں۔ کارخانے کے اندر مال ہے، مال کی حفاظت کیسے ہو؟ ہم اس کی جتن کرتے ہیں۔ ملک کے اندر مال ہے، ملک کی حفاظت کیسے ہو؟ ملک کی سپاہ اس کی جتن کیا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی معبود برحق نے اس آیت پاک نے دو اہم بات کا ذکر فرمایا، ایک ایمان کا اور دوسرے عمل کا۔ اب ایمان اور عمل کے مال کی حفاظت کیسے ہو؟ تو اللہ نے آگے اعلان فرمایا، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے میرے بندو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تمہارا عمل بھی محفوظ رہے گا۔ اب سوال ہوتا ہے آخر یہ سچے کون ہیں؟ تو کسی انسان سے نہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی رہنمائی فرما، سچا کون ہے جس کے ساتھ رہنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن بولتا ہے انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ قرآن ابھی بات کھل کر کے نہیں واضح ہوئی ہے اور تو وضاحت فرما دے تو قرآن بولتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیین کی جماعت پر ہے، صدیقین کی جماعت پر ہے، شہداء صالحین کی جماعت پر ہے۔ پتہ یہ چلا یہی لوگ سچے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنے کے لیے قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبیین کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو، شہداء کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو۔ اور یہ تمامی باتیں کہیں اور نہیں پائی جا رہی ہے۔ جس مذہب و مسلک کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اسی مذہب و مسلک کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہی لوگ صدیقین کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی لوگ نبیین کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی لوگ شہداء صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صالحین کی جماعت میں دیکھنا ہے تو ماضی قریب میں ایک اللہ کے محبوب بندے کا نورانی چہرہ لانا چاہتا ہو، جس نے اگر کسی پر نظر ڈال دی ہے تو اس کو بھی سچا بنا دیا ہے۔ سچوں کی صحبتوں کا فیضان کس طرح ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اگر وہ کسی پہ توجہ ڈال دیتے ہیں تو بندہ بھی
سچا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے اگر کسی پہ توجہ ڈال دیتا ہے تو منزلیں دور کی ہوتی ہے قریب کر دیا کرتا ہے. جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے اگر کسی پہ توجہ ڈال دیتا ہے تو بندہ ادنا ہوتا ہے تو خدا اس کو اعلیٰ بنا دیا کرتا ہے. جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے اگر وہ کسی پہ توجہ ڈال دیتا ہے تو کوئی بے وقار آتا ہے تو اللہ اس کی دعا سے وقار کی دولتیں دے دیا کرتا ہے. اگر کوئی اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے اور اس کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے بے اولاد ہوتا ہے تو ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور ان کے گھر میں اولاد کی بہاریں آ جاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بارہا علماء نے رکھی ہے لیکن ایک چمکتا چہرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہیں دور کا رہنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کے مرکز اہل سنت بریلی شریف کا رہنے والا ہے جسے دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. ایسے سچے ایسے پاکیزہ اللہ کے بندے ہیں جن کے نورانی چہرے کو اگر کسی نے دیکھا تو سب دیکھنے والی زبان بردستہ یہ کہتی تھی جب تک ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا تو سمجھتا نہیں تھا لیکن جب دیکھ لیا ہے تو دل نے مان لیا ہے زبان نے اقرار کر لیا ہے واقعی اللہ کے سچے بندے ہیں. کیسے سچے بندے ہیں؟ آج کی مجلس لگی ہوئی ہے بے شمار لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. انہی لوگوں کی بھیڑ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا حضور آپ مجھ کو مرید کر لیجئے. حضور مفتی اعظم ہند اس سے عہد و پیمان لیتے ہیں اور عہد و پیمان لینے کے ساتھ کہتے ہیں کہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور چند ہی لمحے کے بعد میں آپ یہ کہتے ہیں نمازوں کی پابندی کا وعدہ آپ نے لیا, گناہوں سے بچنے کی پابندی کا وعدہ آپ نے لیا, برائیوں سے دور رہنے کی پابندی کا وعدہ آپ نے لیا, ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں نے وعدہ کر لیا. پھر حضور مفتی اعظم ہند یہ کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. اب مرید ہونے والا خاموش, ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ یہ کروایا ہے کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا جبکہ میں اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں نہیں بریلی کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اتنا سننا ہوتا ہے. مفتی اعظم کو جلال آ گیا اور جلال بھرے انداز میں آپ نے اپنی ٹوپی کو اٹھائی اور مرید ہونے والے کے سر پر رکھ دیا. جیسے ہی آپ کی سچی ٹوپی اس کے سر پر پڑتی ہے اب وہ بولتا ہوا جا رہا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. جب مرید ہو گیا تو لوگوں نے کہا پہلے تو بولتا نہیں تھا لیکن بعد میں بولنے سے رکتا نہیں تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرید ہونے والا بولتا ہے جب تک میرے سر پر میری ٹوپی تھی تو کیا میں دیکھتا تھا کہ میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے, لیکن جب میرے سر پر اللہ کے محبوب بندے اللہ کے سچے بندے کی ٹوپی آ گئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کے سچے بندے کے زندگی کا کمال ہے, یہ اللہ کے سچے بندے کی نظر کا کرشمہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں بریلی شریف میں مگر ایک ہی لمحے میں آپ نے ان کو بریلی سے بغداد پہنچا دیا. سچے کی صحبتوں کا فیضان یہ ہے. اور حالات یہ مہینہ جو چل رہا ہے جو اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے جس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے, سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا کی اس ماہ کے اندر بھرپور نیازیں ہوتی ہیں, تذکرے ہوتے ہیں, ان کا بیان ہوتا ہے کیونکہ یہ 11ویں والے پیر کا مہینہ ہے. تو 11ویں والے پیر کو 11ویں والے پیر کے نام سے کیوں جانا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آج عقیقہ کے موقع پر مریجہ صاحب کے گھر پہ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوا, سارے لوگ دعوت میں مدعو ہوئے. یہ مشن سنت مصطفیٰ کا ہے, عقیقہ کرنا سنت ہے, لوگوں کو دعوت میں بلانا سنت ہے, لوگوں کو گھر پہ لا کر کے کھانا کھلانا سنت ہے.
اور اس پر بے شمار لوگوں کی دعائیں ملا کرتی ہے۔ سرکار مصطفیٰ کی یہ سنت جو عام کرتا ہے، اللہ اس کے گھر سے بلاؤں کو دور فرما دیا کرتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیا کرتا ہے، برکتوں کو نازل فرمایا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بھی دعوت کیا کرتے تھے۔ کیسی دعوت کرتے تھے حضرات؟ حضور غوث اعظم ہر مہینے کی 12 تاریخ کو اپنے گھر پر دعوت عام کرتے تھے، اور سرکار کی دعوت عام جب ہوتی تو نیاز مصطفیٰ کا لنگر آپ جاری کیا کرتے تھے، اور جب نیاز مصطفیٰ کا لنگر آپ تیار کروا لیتے تو اسی رات میں حضور رحمت عالم کی میلاد کا تذکرہ کرتے۔ میلاد کے بارے میں آپ اعلان کرتے، اے محفل میں آنے والوں، اے نانا جان کا ذکر سننے والوں، آج مانگو جس کو جو مانگنا ہے، میرے نانا کا صدقہ مانگے، اس کی تمنا پوری کی جائے گی۔ سرکار غوث اعظم بولتے جا رہے ہیں، اب کوئی مانگتا ہے اس کی تمنا اللہ پوری فرماتا رہتا ہے۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم ہر مہینے کی 12 تاریخ کو کیا کرتے تھے۔ ایک رات 12ویں سب کی ایسی آتی ہے کہ خاتم دونوں عالم کے سرکار تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا عبد القادر جیلانی، تو نے میری 12ویں زندہ کی ہے تو ہم نے تیرے لیے تیری 11ویں زندہ کر دی ہے۔ اب جا تیرے چاہنے ماننے والے تجھ کو 11ویں کے نام سے یاد کریں گے، تو یہ 11ویں کا صدقہ جو ہم کو ملا ہے کہیں اور سے نہیں ملا ہے، 12ویں والے آقا کے در سے ملا ہے۔ اسی ماہ مکرم کی تاریخوں میں ایک نورانی تاریخ ایسی ہے جس تاریخ میں پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جینا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کا وصال ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک رمضان کو ہوتی ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے بچے پیدا ہوئے، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، نہ ان کے آنے کا کوئی جواب ہوتا ہے، نہ ہی ان کے جانے کا کوئی جواب ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو پہچان لے کر کے آتے ہیں، جاتے ہیں تو اپنی پہچان دے کر کے جایا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا کمال دیا تھا، کتنی خوبیاں دی تھی، اور صرف ان کے اندر ہی یہ کمال نہیں تھا بلکہ ان کی ماں ام الخیر فاطمہ کو دیکھے، والد معظم کو دیکھو تو تاریخ یہ کہتی ہے مکمل طور پر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بالکل چمکتا چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمئی ہے، اور آپ کے والد معظم کا نام انشاءاللہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے نہیں ہے، مگر ایک سچا نوجوان ہے جو اٹھتا ہے، اللہ کی یادوں میں ہے۔ اس کے رکوع کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ یہ کہتے تھے، اس کے جیسا راکے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے سجدے کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ کہتے تھے، اس سے بہتر سجدہ کرنے والا نوجوان ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بڑا عابد و زاہد وہ نوجوان تھا، اور ایسا عظیم الشان وہ نوجوان تھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نوجوان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ نوجوان ماہ رمضان کے ایام میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، چلتے چلتے جا رہا ہے، دریا کی لہریں بالکل پانی، دریا کی لہریں نظروں کے سامنے آتی ہے۔ نوجوان کو افطار کرنے کی ضرورت پیش آئی، افطار کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، کوئی چیز ساتھ میں تھی نہیں، بہتا ہوا سیب دریا کے اندر نظر آیا، نوجوان نے اٹھایا، کھا لیا، مارے مشکوک تھا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم مارے مشکوک کو کیوں کھائے، مارے مشکوک اگر کھائیں گے، میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی تلاش اور جستجو میں آپ دریا کے کنارے چلتے رہے، اس بات کا مالک کون ہے جس کے بات کا پھل یہاں آیا ہوگا۔ تلاش اور جستجو کرتے کرتے آگے بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا، ایک بات ہے
اور اس کی टहनियां दरिया की जानिब झुकी हुई है और उसी पेड़ का फल दरिया के अंदर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको यकीन हो गया कि ये बाग ऐसा बाग है जिस बाग का फल इस दरिया के अंदर आया होगा। बाग के अंदर पहुंचे, पूछा इसका मालिक कौन है? कहा बाग के अंदर एक कुटिया है, उसी कुटिया के अंदर अल्लाह का एक महबूब बंदा रहा करता है, वही बाग का मालिक है। जैसे ही आप पहुंचे तो आपने अपनी सारी बात को रखी कि मैंने बहते हुए सेब को पाया है और उसको खा लिया, इफ्तार कर लिया है, बताओ मैं उसकी कीमत अदा करना चाहता हूँ। जैसे ही नौजवान ने कहा, बुजुर्ग शख्स ने चेहरे को देखा, सीने को देखा, पेशानी को देखी, चमक रही है पेशानी, समझ गए कि ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत ऊंची शान वाला नौजवान है, बड़ी ऊंची ताकत वाला नौजवान है, बड़ा अल्लाह का महबूब बंदा नौजवान है, जो एक बहते हुए सेब की कीमत को अदा करने के लिए मुझ तक आया है। और उसके बाद में आपने कहा कि अगर सेब की कीमत तुम अदा करना चाहते हो तो समझ लो कि मेरे इस बाग की रखवाली करनी पड़ेगी और 12 साल तक इसकी निगरानी तुम्हें करनी पड़ेगी, इसकी देख रेख तुम्हें करनी पड़ेगी। आपने कहा ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। जब वो मुद्दत पूरी होने के करीब होती है, आप अल्लाह के महबूब बंदे हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही आप पहुंचे, उस नौजवान का नाम दुनिया अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती पहचानती है। तारीख ये कहती है, जब आपने कहा कि मुद्दत पूरी होने के करीब है, क्या मेरी शर्त पूरी हो गई है? तो अल्लाह के बंदे ने कहा, अगर हकीकत में आप सेब की कीमत को अदा करना चाहते हैं तो एक शर्त और है। वो शर्त क्या है कि मेरे घर के अंदर एक जवान बेटी है जो आंख की अंधी है, कान की बहरी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, जुबान की गूंगी है, ऐसी लड़की से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। नौजवान कोई मामूली नौजवान ना था, आज का कोई नौजवान होता छोड़ छाड़ करके भाग जाता और उसके बाद में शादी तो दूर की बात, उससे बात भी नहीं करता। मगर वो कोई मामूली नहीं थे, वो अल्लाह के महबूब बंदे थे जिसे दुनिया हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती पहचानती है। कहते हैं दुनिया सारा दुनिया है, इसके अंदर हम सब काम न करें, हो सकता है महशर में मेरे रब ने अगर एक सेब ही के बारे में मुझसे पूछ लिया तो मैं कहां से जवाब दूंगा। आप बोलते हैं क्या इस शर्त को मैं पूरी कर दूं तो इसकी कीमत अदा हो जाएगी? कहा हाँ अदा हो जाएगी। आपने निकाह के लिए हाँ करनी है, निकाह हो जाता है और आपको इशारा कर दिया गया, ऐ नौजवान ये मकान है, इसी मकान के अंदर एक हुजरा है, इसी हुजरे के अंदर वो ऐब वाली लड़की मौजूद है, जाओ वही तुम्हारी दुल्हन है। दरवाजे को आपने खोला, जाते हैं सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम के आवाज को नई नवेली दुल्हन ने सुना, खड़े खड़े होकर के इस्तकबाल करती है और जवाब देती है। आप समझ जाया करते हैं ये लड़की नगरी नहीं है क्योंकि इसने खड़े होकर के मेरा इस्तेमाल किया है, ये लड़की गोगी नहीं है क्योंकि इसने सलाम का जवाब दिया है, ये लड़की अंधी नहीं है क्योंकि इसने मेरी जानिब नजर की है, ये लड़की लूली नहीं है क्योंकि इसके हाथ भी सही नजर आ रहे हैं, और ये लड़की कान की बहरी नहीं है क्योंकि ये लड़की ने मेरी आवाज़े सलाम को सुना है। फौरन हुजरे से बाहर निकल आए। आज का कोई इंसान होता तो सोचता होता कि लगड़ी से शादी हुई है, मुझे तो अच्छी नई नवेली दुल्हन मिल गई है, मेरी किस्मत की मेहनत हो गई है। मगर जो खौफ खुदा में रहते हैं वो बड़े आया होते हैं, जो बड़ी अच्छी शान वाले होते हैं, जो बड़े अच्छे मकाम वाले होते हैं, हुजरे से बाहर आ गए। अल्लाह का बंदा हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही बाहर आते हैं तो उनके ससुरजान हजरत अब्दुल्ला सुमई आपकी पेशानी को चूम लेते हैं और कहा शहजादे क्यों बाहर आए? कहा गलत अंदाज से दूसरे रूम के अंदर चला गया, आपने किसी और जानिब इशारा किया था, मैं जिस रूम के अंदर गया उसके अंदर नई नवेली दुल्हन बहुत सजी हुई तैयार है, जिसके पैर भी दुरुस्त है, हाथ भी दुरुस्त है, जुबान भी दुरुस्त है, आंख भी दुरुस्त है, कान भी दुरुस्त है, उसका मुकम्मल वजूद
صحیح اور سالم ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ آنکھ کی اندھی ہے، وہ کان کی بہری ہے، وہ زبان کی گونگی ہے، وہ ہاتھ کی لولی ہے، وہ پیر کی لنگڑی ہے، مگر وہ تو نئی نویلی خوبصورت دلہن وہاں موجود ہے۔ میں حجرے سے باہر آ گیا، اللہ کے بندے نے کہا اے نوجوان وہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے اتنے عیب کا مجسمہ بتایا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنی ان آنکھوں سے پوری زندگی میں غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ کان کی بہری اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری اس بیٹی نے اپنی ان کان سے غیر خلاف شرع بات کو سنا نہیں ہے۔ زبان کی گونگی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری اس بیٹی نے اپنے زبان پر بے حد جملوں کا استعمال نہیں کیا ہے۔ پیر کی لنگڑی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری اس بیٹی نے بنا ضرورت شرعی اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہے۔ ہاتھ کی لولی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ اس میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کبھی خلاف شرع کام نہیں کیا ہے۔ اتنی ساری خوبیاں جب جمع ہوتی ہیں تو تاریخ کے اندر ایک نام چمکتا ہے جسے دنیا پیرانے پیر کہتی ہے، روشن ضمیر کہتی ہے، جن کا باپ اتنا پاک باز ہو اور جن کی ماں اتنی طیبہ طاہرہ ہو تو ان کی گود میں پیدا ہونے والا کوئی عام نہیں ہوتا ہے بلکہ بغداد کا ولیوں کا امام ہوا کرتا ہے، پیرانے پیر ہوتا ہے، غوث اعظم دستگیر ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، جس کے باپ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور جس کی ماں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، جبھی تو زبانیں بولتی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اسباب لاک ڈاؤن کے بعد میں مائک اتنا خراب مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بولنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ ابھی کل سکندر پور میں تقریر کر رہا تھا، وہاں ان لوگوں نے ڈبہ لا کے رکھ دیا اور چھپوایا پوسٹر مائک ڈبہ۔ ہم نے کہا یا اللہ کون سی قیامت میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ بیٹھے جیسے جیسے ذکر خدا ہوا اور آج تو ماشاءاللہ یہ مہا ڈبہ ہے، آواز بہت پکڑ رہا ہے۔ بیٹھ کے کل وہاں چودھری بابا کی گھر پہ تو سیٹنگ اچھی کی تھی انہوں نے، اور آج کچھ سیٹنگ میں شاید کچھ تبدیلی ہو گئی ہے۔ یہ ہاتھ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، مشین صحیح ہے، ان کو نظر انداز مت کیجیے، اپنے گاؤں کے ہیں ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ اور یہ ہمارے گاؤں کے متعلمین جو پورے گاؤں کی شان ہے، یہ لوگ ماشاءاللہ اس مائک سے پڑھتے رہتے ہیں، ان سب کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ناچیز کا ایسا سابقہ بہت دنوں کے بعد میں ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑی دشواری ہوئی، مگر 2-4 منٹ کے اندر سب ختم ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی توجہ رکھیے، غوث اعظم کا فیضان دیکھیے کہ جن کے نہ تو ماں کا کوئی جواب ہے اور جن کے نہ تو باپ کا کوئی جواب ہے، جو ماں اور باپ اتنی پاکیزہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کے گھر کے اندر جو بچہ پیدا فرماتا ہے وہ بھی بڑا لاجواب ہوا کرتا ہے۔ ہم سب کو درس مل رہا ہے، ہم سب کو نصیحت مل رہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بڑے اچھے رکھیں، اپنے بچوں کے کردار، اپنی بیٹیوں کے کردار، اپنے بھائیوں کے کردار، اپنے بہنوں کے کردار اور خود اپنا کردار اتنا پاکیزہ رکھیں کہ جو بھی بچہ یا بچی جنم لے وہ اچھے اور خوشگوار ماحول لے کر کے چلے، ان کے چلنے کے حال کو دیکھ کر کے زمانہ یہ کہے یہ زمین سے گزرنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ زمین سے گزرنے والا مدینے کے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت ہم لوگوں کو بنا لینی چاہیے، ایسا ماحول ہم لوگوں کو بنا لینا چاہیے۔ حضرات محترم، نبی دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اور ان کی آل کے تذکرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب دو ذات ملتی ہے، اتنے پاکیزہ نوجوان کا ملان اتنی پاکیزہ شہزادی سے ہوتی ہے
تو ایک نور وجود میں آتا ہے جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اب حضرت غوث اعظم کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میرا لال میرے پیٹ کے اندر ہے، میں آنگن میں چلتی ہوں، اچانک بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ اللہ کی آواز سنی۔ بیان فرماتی ہے میں نے آگے نظر دوڑائی کہ آنگن میں کون آ گیا جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بتا رہی کوئی دکھائی نہ دیا، پیچھے مڑ کے ہم نے دیکھی کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں نظر ڈالی کوئی دکھائی نہ دیا۔ تو سرکار غوث اعظم کی ماں یہ کہتی ہے میں غور کرنے لگی اللہ اللہ یہ کون کر رہا ہے؟ تو بیان فرماتی میری توجہ جب میرے پیٹ کی جانب ہوئی تو پتہ یہ چلا یہ آواز مکان کے اندر سے نہیں آ رہی ہے بلکہ آواز تو ان کے پیٹ کے اندر سے آ رہی ہے۔ ان کا بیٹا ان کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ارے جن کا لال ماں کے پیٹ کے اندر رب کو یاد کر رہا ہو اس کے آنے کے بعد میں کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شہر جیلان کے اندر جس رات میں آپ کی پیدائش ہوئی اسی رات میں 1100 بچوں کو پیدا فرمایا اور وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمکے تھے۔ حضور غوث اعظم کے فضائل و کمالات اور ان کی زندگی کے ایک حال کو کون پیش کر سکتا ہے؟ جب آپ دینی مدرسے کے تعلیم کے لیے جایا کرتے ہیں، آج اپنے مدرسہ فیض النبی کے اندر کوئی بچہ جائے تو اور بیٹا پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو باپ انگلی پکڑ کر کے لے کر کے جاتا ہے، بھائی جا رہا ہے تو دوسرا بھائی لے کر کے جاتا ہے، بھتیجا جا رہا ہے تو چچا لے کر کے جاتا ہے، بھانجا جا رہا ہے تو ماموں لے کر کے جایا کرتا ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم شاہ جینا جب جاتے ہیں تو آپ کے جانے کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ دینی تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے چلا کرتے تھے اور آواز آتی تھی اے راستے میں چلنے والوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ دے دو۔ اور جب آپ مدرسے میں پہنچ جایا کرتے تھے تو ایک غیبی آواز آتی تھی اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ آج پہلا دن ہے مدرسے کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں، استاد نے کہا بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے سامنے پہلی ہی مجلس میں آپ نے بغیر دیکھے 18 پارے پڑھ کر کے سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا اور پڑھو، آپ بولتے مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ استاد نے کہا کیوں؟ تو آپ کہتے میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو میری والد معظمہ نے قرآن مقدس کے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ماں جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں جب ذکر و اذکار کرتی ہے تو اس کے تمامی اوراد اور تمام ذکر کا معاملہ اس بچے کے صحت پر مرتب ہوا کرتا ہے۔ یہ مجاز ہم سب کے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے دے دیا ہے اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اتنے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ آپ کی حیات ظاہری کا 6 سالہ دور شروع ہوتا ہے تو جیلان کے بے شمار لوگ طواف کعبہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی والد معظمہ کو کہا اے میری والد معظمہ بے شمار لوگ یہاں سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، طواف کعبہ کے لیے جا رہے ہیں، گنبد خضرا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ میری ماں میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی جا کر کے حج کر لوں، نانا جان کے روزے کا دیدار کر لوں۔ آپ کی والد معظمہ کہتی ہے بیٹا عمر تھوڑی ہے، راستہ بڑا پرخطر ہے، پھر کبھی چلے جانا۔ ماں کی بات تھی فوراً بات کو مان جایا کرتے ہیں۔ تعلیم ہم سب کو مل رہی ہے، حضور غوث اعظم ذہن دے رہے ہیں اگر حج کے لیے بھی جا رہے ہو اور ماں باپ کی رضا نہیں ہے تو حج کے سفر کو ملتوی کر دو، ماں کی دعائیں کرو، باپ کی دعائیں لو، تب اللہ تبارک و تعالی حج کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ آپ نے سفر کو روک دیا ہے، گھر پہ رک گئے لیکن مدد کر کے کہتے ہیں امی جان اگر قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے تو کم سے کم
جان اتنی تو اجازت دے دو کہ وہ قافلہ جو ہماری بستی سے جا رہا ہے میں اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لوں، عقیدت کی نظر سے دیکھ لوں، پیار کی نظر سے دیکھ لوں، انسیت کی نظر سے دیکھ لوں۔ ماں نے کہا بیٹا اجازت ہے۔ مکان کے اوپر والے حصے پر چلے گئے۔ جب تک قافلہ نظروں میں تھا شیخ عبد القادر محبت اور پیار سے دیکھتے رہے، لیکن جب قافلہ نظروں سے چھپ جایا کرتا ہے تو بے چین اور بے قرار ہو کر کے مکان کے اوپر والے حصے پر سو جاتے ہیں۔ ماں نے دیکھا بہت کافی وقت ہو چکا ہے، میرا بیٹا نیچے کیوں نہیں آیا، چل کے دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ تو ماں اوپر جا کر کے دیکھتی ہے تو ایک خوشنما ماحول بنتا ہے کہ جیلان کے بے شمار لوگ تو کعبے کے طواف کے لیے گئے ہیں، مگر آج حال یہ ہے کہ کعبہ عبد القادر کا طواف کر رہا ہے، عبد القادر کا چکر لگا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت بولتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ وہ حضور غوث اعظم ہے۔ ارے جن کے 6 سال کی زندگی کا یہ ماحول ہے تو ان کے 60 سال کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ایک لمحہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ جس 11ویں شریف کی مجلسیں ہم لوگ کرتے ہیں، جن کے نعرہ جان کی محفلیں ہم لوگ کرتے ہیں، ان کی ذات عظمت کیسی ہوگی۔ حضور غوث اعظم نے تعلیم کو حاصل کیا ہے اور عراق کی سرزمین پر بغداد معلیٰ کے اندر آپ نے علم کو حاصل کیا ہے۔ آپ کا علم اتنا مستحکم اور مضبوط تھا کہ آپ کو مفتی اعظم عراق کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے تھے۔ ایک دن خواب میں دونوں عالم کے سرکار تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں نانا جان عراق کے بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ تو نبی دو جہاں کے پیارے آل حضور غوث اعظم نے جیسے ہی یہ کہا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ حضور غوث اعظم نے منہ کو کھولا ہے تو رسول اعظم نے 7 مرتبہ اپنے لعاب کو غوث اعظم کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ لعاب کے معنی تھوک کے ہوتے ہیں۔ ارے لعاب کوئی معمولی لعاب نہیں ہے، اسی لعاب کو میرے نبی نے کھارے پانی کے اندر ڈالا تو ہمیشہ کے لیے شیریں ہو گیا ہے۔ اسی لعاب کو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کی آنکھ میں لگائی تو آنکھ کا درد دور ہو گیا ہے۔ اسی لعاب کو میرے مصطفیٰ نے حضرت قتادہ کے کٹے ہوئے بازو پر لگایا تو کٹا ہوا بازو جڑ گیا ہے۔ اسی لعاب کو میرے مصطفیٰ نے اگر حضرت جابر کے کھانے میں ڈال دیا تو سارے صحابیوں کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ میرے آقا کے لعاب کی کتنی برکتیں ہیں۔ اگر لعاب مصطفیٰ کی بات کی جائے تو راتیں پوری ہو سکتی ہے مگر باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ کر رہا تھا نبی دو جہاں نے سرکار پیرے پیرا میرے میرا کے منہ کے اندر 7 مرتبہ میں لعاب کو ڈالا اور مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ اتنے میں پیارے سید الولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور جیسے ہی آپ آئے تو آپ نے کہا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں دادا جان ابھی نانا جان بھی خان میں تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی یہی پوچھا ہے اور میں نے ان سے یہی عرض کی ہے یہاں کے بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، میں ان کے سامنے کیا تقریر کروں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا بیٹا منہ کو کھولو۔ جیسے ہی غوث اعظم نے منہ کو کھولا تو سرکار غوث اعظم کے منہ کے اندر حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنے لعاب کو ڈالا تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں دادا جان نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ 6 ہی مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں پیارے علی وہ صحابی ہیں، محبت کی بولی بولتے ہیں تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہو لے پائے۔ یہ کتنا احترام ہے، یہ کتنی تعظیم ہے، لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں جو نبی دو جہاں کی برابری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ تو ہمارے بھی ہاتھ، نبی کے پیر تو ہمارے بھی پیر، نبی کا پسینہ تو ہمارا بھی پسینہ، نبی کھاتے تو ہم بھی کھاتے۔
نبی نے شادی کی تو ہم نے بھی شادی کی، نبی دیکھتے تو ہم بھی دیکھتے۔ ارے نادان، تو نبی پاک کے ہاتھ کو دیکھ کر کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کے کھانے کو دیکھ کر کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کے پیر کو دیکھ کر کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کھاتے نہیں تو ہمیں کھانے کا سلیقہ کہاں سے ملتا؟ مصطفیٰ پیتے نہیں تو ہمیں پینے کا دستور کہاں سے ملتا؟ مصطفیٰ چلتے نہیں تو ہمیں چلنے کا وصول کہاں سے ملتا؟ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا پیغام ملا ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھ کر کے، مصطفیٰ کی انگلی کو دیکھ کر کے تو برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ تیری انگلی کے اٹھانے سے تیری بیوی تیرے پاس نہیں آتی ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ جب انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، سورج پلٹ کر کیا جاتا ہے۔ اے انسان، تو زمین پر چلے تو چل نہ سکے، مگر مصطفیٰ جانے رحمت ہے جو زمین پر چل رہے ہیں، زماں پر بھی چل رہے ہیں، مکی پر بھی چل رہے ہیں، لامکہ پر بھی چل رہے ہیں، فرش پر بھی چل رہے ہیں، اور معراج کی رات میں عرش پر بھی چل رہے ہیں۔ اے انسان، تم دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تو تیرے سامنے دیوار ہوتی ہے، اور مصطفیٰ دیکھتے تو ان کے سامنے ذات پروردگار ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اے انسان، تیرے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو ہو، اور نبی پاک کے جسم پاک سے پسینہ نکلے تو خوشبو ہو۔ جب پسینہ پسینہ برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پیارے علی نے کہا، میں نے 6 مرتبہ اس وجہ سے ڈالا ہے تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہو پائے۔ سرکار غوث اعظم صبح کو اٹھے فجر کی نماز میں، آپ نے مسجد میں اعلان کر دیا، نمازیوں نماز کے بعد ٹھہرو، آج عبد القادری کی پہلی تقریر ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب کے پیر پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی پہلی تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلا خطاب فرمایا، سارے نمازی جھوم جھوم گئے اور اپنے گھر جاتے ہیں، دوسری تقریر کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری تقریر کا اعلان ہوا، مسجد کے اندر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تیسری تقریر کا جب اعلان ہوا تو بہت بڑے گراؤنڈ میں سرکار غوث اعظم کی تیسری تقریر رکھی گئی۔ سننے والے سامعین کی تعداد کبھی 70,000، کبھی 80,000، کبھی 90,000 ہو جاتی۔ آج تو مائک خراب ہے تو ہمیں دقت ہوتی ہے، بولنے میں لطف نہیں آتا ہے کیونکہ ہائی فائی مائک میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کے دور میں مائک تھا ہی نہیں، بغیر مائک کے ہم سب کے غوث خطاب فرماتے تھے، اور 70,000 80,000 کے کانوں تک سرکار غوث اعظم کی آواز برابر پہنچا کرتی تھی۔ یہ حضور غوث اعظم کی کھلی کرامت تھی، یا اللہ کے سچے بندے کی طاقت و قوت تھی کہ تنو طرح بول رہے ہیں، 80,000 کے کانوں میں آپ کی آواز پہنچتی جا رہی ہے، اور صرف آواز ہی نہیں پہنچتی بلکہ سرکار غوث اعظم سب کو دیکھتے بھی تھے اور سب کو جانتے بھی تھے، سب کو پہچانتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ گفتگو کر رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، تقریر کے بعد میں سرکار غوث اعظم نے اپنے ایک مرید کو بلایا خادم کے ذریعے سے اور کہا، اس سے کہو کہ آج کی مجلس میں اٹھا کیوں نہیں؟ دیکھیے سرکار غوث اعظم کی نظر دیکھیے۔ اس نے عرض کی، حضور میں کام سے بہت دور چلا گیا تھا، اس وجہ سے میں آ نہیں سکا، لیٹ ہو گیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے دیوانے، آج میں ساری دیوار کو ختم کر دوں گا، دور کو قریب کر دوں گا۔ سرکار غوث اعظم جب یہ بولتے ہیں تو اس نے کہا، حضور کیسے ہوگا؟ تو آپ بولتے ہیں، آج سے میرا دیوانہ کہیں بھی رہے، جب میری تقریر کا وقت ہو تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد کہہ کر کے ایک لکیر کھینچ لے اور اس لکیر میں بیٹھ جائے، جہاں بھی رہے گا وہی بیٹھے بیٹھے میری آواز کو سن لیا کرے گا۔ آج یہ ہم اور ہم موبائل لگاتے ہیں، شاہی پارا میں ہے لندن کی آواز سن رہے ہیں، شاہی پارا میں ہے دلی کی آواز سن رہے ہیں، شاہی پارا میں ہے ممبئی کی آواز سن رہے ہیں، شاہی پارا میں ہے حیدرآباد کی آواز سن رہے ہیں، شاہی پارا میں ہے دبئی کی آواز سن رہے ہیں، شاہی پارا میں ہے فرانس کی آواز کو سن رہے ہیں، شاہی پارا میں ہے دنیا کے خطے کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ دنیا کے انسان نے اس موبائل کو بنایا
بنایا ہے جس کو نوکیا کہتے ہیں. ارے جب نوکیا کی یہ طاقت ہے تو جس کو میرے خدا نے بنایا ہے, جس کو کرنے غوثیہ کہتے ہیں, اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بھولی. خدام کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسی طاقت دی ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا آج سے دیوار کی دوری کو ختم کر دیتا ہوں, میرا دیوانہ کہیں بھی رہے بیٹھے بیٹھے میری گفتگو کو سن سکتا ہے. سرکار غوث اعظم تبلیغ کر رہے ہیں. آج ہم نے سچوں کی صحبت کا عنوان لیا ہے, لیکن آپ لوگوں میں سے کس کے ذہن میں کون سا عنوان ہے ہمیں خبر نہیں ہے, لیکن اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں وہ سب کی ذہنوں کی بھی خبر رکھتے ہیں, سب کے دلوں کی بھی خبر رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اپنی طاقت سے ان کو طاقت دے دی ہے, ان کو وہ قوت دے دی ہے. وہ لوگوں کے ذہن کی سماعتوں کو بھی سمجھتے ہیں, ان کے ذہن کی حالت کو بھی سمجھتے ہیں. آپ خوف خدا کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. سننے والے ایک مرید نے سوچا کاش غوث اعظم نبی دو جہاں کا معراج شریف بیان کرتے تو بڑا اچھا ہوتا. حضور غوث اعظم نے موضوع کو پورا کیا اور اپنے نانا کی معراج شریف کو بیان کرنی شروع کر دی. ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں, میرے نانا کی شان یہ ہے کہ نانا جان معراج کی رات میں چند ہی لمحے میں زمین سے آسمان پر گئے, لامکاں پہ گئے, اللہ کا دیدار کیا اور زمین پر واپس آ گئے. اور حال یہ رہا کہ زنجیر ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک ہی پل میں آئے اور گئے محمد. حضور غوث اعظم اس گفتگو کو فرما رہے ہیں. راستے سے چلنے والا ایک یہودی ہے, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زمین سے آسمان پر چلا جائے, آسمان سے لامکاں پہ چلا جائے, لامکاں میں جانے کے بعد میں اللہ کا دیدار کر لے اور دیدار خدا کر کے زمین پر بھی آ جائے, اور وقت اتنی لگے کہ زمین ہل رہی ہو, بستر بھی ہو گرم, یہ ماننے کے قابل نہیں ہے. چنانچہ وہ کہتا یہ مسلمان اپنے نبی کی محبت میں بڑی لایانی باتیں کیا کرتے ہیں. چلتے چلتے اس یہودی نے راستے سے ایک زندہ مچھلی کو خریدی اور اپنے گھر پہنچا. اپنی بیگم سے کہا اے میری بیوی دیکھ میں زندہ مچھلی لے کر کے آیا ہوں, یہ مچھلی تو تیار کر. عورت بولتی ہے ابھی میں چرخا چلا رہی ہوں, سوٹ کو کاٹ رہی ہوں, کام پوری کرنے کے بعد میں مچھلی کو تیار کرتی ہوں. اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے, جب تک تم مچھلی بنا رہی ہو اس وقت تک میں دریائے دجلہ میں پہنچ جاتا ہوں اور ڈبکی لگا کر کے آتا ہوں. جب وہ دریائے دجلہ کے اندر نہانے کے لیے گیا, جیسے ہی سر کو باہر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اب وہ اس کا سر جب دریا کی لہروں کے اندر سے باہر ہوا تو اس کی حالت بدل چکی ہے. پہلے وہ مرد تھا, اب عورت کے روپ میں آ گیا ہے. نہ تو گھاٹ ہے, نہ تو پاٹ ہے, نہ تو دریا ہے, نہ تو مرد ہے, بلکہ ایک لڑکی کی روپ میں ہے. ایسی حالت کو دیکھا اور اس کے سامنے ایک گھوڑ سوار دوڑا دوڑا آ رہا ہے. اس گھوڑ سوار نے دریا کے اندر ایک لڑکی کو نہاتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا اے لڑکی دریا سے باہر نکل. لڑکی نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے, پہلے چادر پھینکو تاکہ میں جسم کو چھپاؤں. اس نے جسم کو چھپایا, اس نے اس کو گھوڑے پر بٹھایا, لے گیا اس نے شادی کی, محل میں رکھا, بچے پیدا ہوئے. کچھ دنوں کے بعد میں پھر اس عورت کو دریا کا خیال آتا ہے اور دریا کے اندر ڈبکی لگاتی ہے. اب پھر وہ عورت سے مرد ہو چکا ہے. دیکھتا وہی گھاٹ ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دریا ہے, وہی یہودی مرد ہے. اب اس کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے. دوڑے دوڑے گھر کی جانب آیا تو کیا دیکھا اس کی بیوی چرخا چلا رہی ہے, سوٹ کو کاٹ رہی ہے, نظروں کے سامنے زندہ مچھلی کاٹ رہی ہے. اس نے کہا میری بیگم ابھی تک تم نے مچھلی تیار نہیں کی. اس نے کہا لگتا ہے آپ آدھے راستے سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں. کہا نہیں نہیں, میں مرد سے عورت بن چکا ہوں, محل میں رہ چکا ہوں, شادی کر چکا ہوں, بچے دے چکا ہوں. عورت بولتی آپ مجنون تو نہیں ہو گئے, آپ پاگل تو نہیں ہو گئے, آپ دیوانہ تو نہیں ہو گئے. کہا نہیں نہیں, چلو غوث پاک کے پاس چلو. جب غوث اعظم کے مجمع کی جانب گیا تو ہم سب کے غوث اعظم نبی دو جہاں کے معراج ہی کو بیان کر رہے تھے. ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو میرے نانا کے معراج کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ ہو تو آج اس یہودی
سے پوچھ لے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ یہودی بولتا ہے حضور معراج کا واقعہ بعد میں سمجھائیے گا، ہم نے مان لیا ہے جب بغداد کے غوث پاک کی طاقت ہے تو مدینے کے رسول پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گواہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جو عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ کے فضل کا اظہار کریں، نبی دو جہاں کے اعجازات اور اکرامات اور معجزات کا اظہار فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی خوبیوں کا چرچا جتنا کیا جائے کم ہے۔ آج دعوت میں ناچیز حاضر ہوا تو ہاتھ دھلانے کے لیے پانی پیش کیا گیا، یہ معمول بزرگوں کا رہا ہے۔ اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ سرکار کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وضو تو مجھے معلوم ہے، کھانے کا وضو کیا ہے؟ تو سرکار بیان فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھل لو اور 3 بار کلی کر لو، یہ کھانے کا وضو ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر اس طرح ہم کھانا کھائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو سرکار بیان فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھانے سے پہلے 3 بار اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھل لیتا ہے اور 3 بار کلی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا وظیفہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہم کو دے دیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کی بھی ایک مرتبہ دعوت ہوئی، عراق کے بے شمار علماء موجود ہیں، سب کے ہاتھ تو دھلایا جا رہا ہے۔ ہاتھ دھلانے والا حضور غوث اعظم کے پاس پہنچا اور ایک لوٹا پانی لے کر کے آیا کہ سرکار غوث اعظم کا ہاتھ دھلائے۔ سرکار غوث اعظم ہاتھ دھلتے ہوئے جا رہے ہیں، دوسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں، تیسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں، چوتھا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں، یہاں تک کہ پانچویں لوٹے پانی سے ہم سب کے غوث نے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے اور بعد میں کھانا کھانا شروع کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم جب کھانا کھا لیے تو پھر ہاتھ دھلانے والا آپ کے پاس آیا تو آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے۔ ہاتھ دھلانے والا عرض کرتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے 5 لوٹا پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے اور کھانا کھانے کے آخر میں آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے ہاتھ دھلانے والا جب تم لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچا تو میں نے لوہے محفوظ کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کتنا نام جہنمیوں میں درد ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا ہاتھ دھلانے والے کو جنتی کر دے۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو چوتھی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ میں 5ویں مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل ہی رہا تھا، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے میرے بندے عبد القادر کھانا کھانا شروع کر دے، ہم نے تیری توجہ کی وجہ سے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سچے اللہ کے بندے ہیں، آپ نے توجہ ڈال دی گنہگار کو تو جنت کا حقدار بن گیا ہے۔ ہم لوگ بھی سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کا فیضان ہم سب کو ملتا رہے گا۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا بڑا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین جگہ جگہ بزرگوں کی یادوں کی مجلسیں چل رہی ہیں، چلتی رہے گی۔ ہمارے قوم کی بہن بیٹیاں مائیں اور بہنیں بھی ان ساری چیزوں میں حصہ لیتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ قوم کی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو اپنے بزرگوں کو سیرت پڑھائیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں،
کثرت سے درود شریف کو پڑھا کریں. جب روٹیاں بنائیں تو روٹی بنانے سے پہلے آٹا جب گوندھیں تو گوندھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں. روٹی بنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام میں رب کا نام لیا کریں. ارے جس چیز میں رب کا نام لیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے کھانے میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا بندہ اس کھانے کو کھاتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے تو اس کا دل مسجد میں رکھتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل قرآن کی تلاوت میں رکھتا ہے. ذکر و اذکار میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل ذکر و اذکار میں لگا کرتا ہے. بہت بڑا کام بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر یہ ذکر خدا کی مجلسوں کا اہتمام کر سکیں. اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو اللہ کے خوف سے ان کے دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کا چراغ جلا سکے، کیونکہ ان کے زندگی کے اندر اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے. لیکن آج ہوتا کیا ہے، کیسے کیسے حال میں گھروں میں کھانا پک رہا ہے. یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم کسی کے عیب جوئی نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم نے راجستھان میں دیکھا ہے کھڑے کھڑے کھانے پک رہے ہیں. سر کھلا ہے کھانا پک رہا ہے، ہاتھ نہ جانے کہاں ہے کھانا پک رہا ہے، زیادہ لگا ہوا کھانا پک رہا ہے، کریم پاؤڈر لگے ہیں کھانا پک رہا ہے، نہ جانے کیسی بناوٹی رنگ ہے کھانا پک رہا ہے، رب کے نام سے دوری ہے کھانا پک رہا ہے، سنیما دیکھنا جا رہا ہے کھانا پک رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں کھانا پک رہا ہے، موبائل کے اوپر بکواسوں کو دیکھا جا رہا ہے اور کھانا پک رہا ہے. پھر کہتے ہمیں سکون نہیں مل پا رہا ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، ہمیں سکون کی دولت نہیں مل پا رہی ہے. ارے سکون کیسے ملے؟ سکون کا دروازہ تو گھر کی خاتون نے بند کر دیا ہے، چین کا دروازہ تو گھر کی بہن بیٹی نے بند کر دیا ہے. اپنے گھروں کے اندر نظر رکھو، جب کھانا پکے تو دنیا دار کی بات نہ ہو، حقیقت میں اللہ پروردگار کی بات ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو. تو سوچئے دسترخوان پر جب اللہ کے ذکر والا کھانا آئے گا، جو بھی اللہ کا بندہ کھائے گا، اللہ کی بندی کھائے گی، تو اس کھانے کی برکتیں اس کو تعاون حاصل ہوتی نظر آئے گی. وہ جہاں بھی رہیں گے چین ہی چین رہے گا، مکان میں رہیں گے سکون رہے گا، میدان میں رہیں گے سکون رہے گا، ہر جہان میں رہیں گے سکون ہی سکون رہے گا. حضرات کی مجلس کا اہتمام جو کیا گیا ہے بناوٹی کام کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے کیا گیا ہے. چند باتیں اس وجہ سے رکھی گئی ہیں کہ اگر ایک نے عمل کیا تو محفل کا کرنا بھی قبول ہے اور محفل کا کرانا بھی قبول ہے، ہم سب کا آنا بھی قبول ہے اور ہم سب کا جانا بھی قبول ہے. ہمارا وجدان یہ کہتا ہے ایک اللہ کے بندے نے عمل کر لیا، ایک اللہ کی بندی نے عمل کر لیا، تو اس عمل کی برکتوں سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی. یہ بہت بابرکت مجلس ہے، بڑی پاکیزہ مجلس ہے. اس محفل کو معمولی مت سمجھا کرو، کیونکہ اس کا کنیکشن کسی دنیا دار سے نہیں ہوتا ہے، اس کا کنیکشن احمد مختار سے ہوتا ہے. اور اپنا حال ایسا بنا لو کہ کہیں بھی رہو لیکن حال یہ ہو حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اپنے آقا کے پسینے کی بات کرتے رہو، ان کی محبت کی بات کرتے رہو، گھروں میں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتے رہو، اور اپنے گھر کے جو بھی مرحومین ہے، جو بھی مرحومات ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی سلسلہ جاری رکھو. اس کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالی گھروں میں برکتیں آئیں گی. چند راتیں ایسی ہوتی ہے جو روحیں اپنے گھروں کی جانب آتی ہے، جیسے جمعے کی رات ہے، دوشنبے کی رات ہے، عید و بقرعید کی رات ہے، شب برات شب قدر کی رات ہے، اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اذن عام دے دیتا ہے. اے میرے بندو اور اے میری بندیوں، جب تم چاہو اپنے گھر آؤ اور جاؤ. وہ پاکیزہ روح ہوتی ہے، وہ طیبہ
یافتہ ہی روحیں ہوتی ہیں، وہ بخشی بخشائی انسان کی روحیں ہوتی ہیں کہ اللہ ان کو اذن عام دے دیا کرتا ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں اپنے گھر میں آتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہاں سے اپنے منزل کی جانب جایا کرتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ سارے سلام آپ کرتے رہیں گے تو روح خوش خوش جائے گی، دعائیں کرتی ہوئی جائے گی، اچھائیوں کی دعا کرتی ہوئی جائے گی، آبادیوں کی دعا کرتی ہوئی جائے گی۔ لہذا یہ سارے کام ہونا چاہیے، لیکن آج کیا حال ہو رہا ہے؟ کل سکندر پور میں جلسہ ختم ہوا، ہم لوگ چائے پینے کے لیے حجرے کے اندر بیٹھے، یہاں بھی ہم نے دیکھا نیپال سے آ رہا تھا تو بہنی ریلوے اسٹیشن میں بھی وہ معاملہ پیش آیا، اور وہاں حجرے کے اندر بیٹھا تو ایک عالم دین جو خطیب تھے انہوں نے دوسرے شاعر سے کہا حضرت ذرا نکالنا، کہا کیا نکالے؟ کہا عاشقی نکالیے، عاشقی نکالیے، عاشقی۔ دنیا کتنی برباد ہوتی جا رہی ہے، کوئی عاشقی میں برباد ہو رہا ہے، کوئی انکل میں برباد ہو رہا ہے، کوئی ٹنکر میں برباد ہو رہا ہے، کوئی ڈنکر میں برباد ہو رہا ہے، کوئی ابو میں برباد ہو رہا ہے، کوئی پپو میں برباد ہو رہا ہے، کوئی رنگ میں برباد ہو رہا ہے، کوئی ڈھنگ میں برباد ہو رہا ہے، کوئی کالے میں برباد ہو رہا ہے تو کوئی گورے میں برباد ہو رہا ہے۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ سارے خرافات کی چیزیں ہیں جس کو دنیا کے لوگوں نے بنا بنا کر کے اس کے نبی کو ہم سب کے سینے سے نکالنے کا منصوبہ بنایا ہے، اس کا نام عاشقی دے دیا ہے۔ ارے یہ عاشقی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، بربادی ہے۔ عاشقی دیکھنا ہے تو شعیب الاولیاء کے در پر دیکھو، عاشقی دیکھنا ہے تو بریلی کے در پر دیکھو، عاشقی دیکھنا ہے تو ہند کے راجا پیارے خواجہ کے در پر دیکھو، عاشقی دیکھنا ہے تو بغداد والے کے در پر دیکھو۔ ایسی چیزیں کیوں کھاتے ہو جس کے کھانے سے اللہ کے فرشتے دور ہوتے ہو؟ اس کے کھانے سے منہ سے بو آتی ہے، اور جب بو آتی ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے رحمت کے اس انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیسی ایسی ویسی چیزیں ہم کھا رہے ہیں جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ ارے بوڑھے بچے تو چھوڑیے، عورتوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے وہ بھی عاشقی کھا رہی ہے، انٹی ہے مگر انکل کی فرمائش کر رہی ہے، انکل لا کر کے دو۔ ارے انکل کیا تمہارا کرے گا؟ جب امریکہ کا انکل کچھ نہ کر سکا تو یہ کاغذ کا انکل کیا تمہارا کرے گا؟ یہ تو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کامیابی تو نبی یہ دو جہاں کی تعلیم کو اپناؤ، غوث کے کردار کو اپناؤ، خواجہ کے کردار کو اپناؤ، بزرگوں کے کردار کو اپناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر مسجدوں میں پہنچ نہیں پا رہے ہو تو اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر کے مسجد نما ماحول بنا لو، ذکر الہی کرتے رہو، نمازوں کی پابندی کہیں بھی رہو۔ عزیزو نماز کبھی مت چھوڑو، یا اللہ سے بھی قریب کرنے والی ہے اور مدینے والے مصطفیٰ سے بھی قریب کرنے والی ہے، اولیاء سے بھی قریب کرنے والی ہے۔ نماز کسی حالت میں ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ ہم پر خدا نے فرض کر رکھا ہے۔ اس کو پڑھو، پابندی سے پڑھو، انشاءاللہ ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ نمازوں کی پابندی کرو گے تو کسی تمباکو کی ضرورت نہیں پائے گی، نمازوں کی پابندی کرو گے تو سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آئے گی، بیڑی پینے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ایسی طاقت دے گا کہ آپ کو کچھ پینا نہیں پڑے گا، مدینے والے مصطفیٰ خود پلاتے جائیں گے، دونوں عالم کے سرکار خود پلاتے جائیں گے۔ جبھی تو ہم شبیہ غوث اعظم سیدی مفتی اعظم ہند یہ کہتے ہیں یا نبی اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو اپنے آقا سے سچی محبت کیجئے۔ میرے خیال سے وقت بہت کافی ہو چکا اور آپ لوگ مگر ٹائم تو اتنا زیادہ کچھ ہوا نہیں ہے۔ نہیں مائک تو اب تو بہتر ہے، مائک کی اچھا وقت بھی ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی، 1 گھنٹہ 3 منٹ کی تقریر ہو گئی ہے جناب رجب جی، اور آپ کے ڈھکن والے مائک نے کام بہتر کر دیا ہے۔ یہ ڈبہ نہیں بہت کام کا ڈبہ ہے، اس ڈبے کو محفوظ رکھیے۔
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو شاد رکھے۔ یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ 2 گھنٹے کی تقریر کروں گا، کیونکہ علی وقار رحمت علی بھائی یہ ہم سب ساتھ میں پڑھتے تھے کسی دور میں، ہم ان سے اونچی کلاس میں تھے، یہ نیچی کلاس میں تھے، مگر یہ 4 لوگوں کا قافلہ یہاں سے گیا تھا براؤ شریف پڑھنے کے لیے، اور یہ بڑھیا شریف کی سرزمین پر گئے اور براؤ شریف میں دیے۔ ماشاءاللہ یہ اپنے دور میں بہت سی صلاحیت والے اور اچھے پڑھنے والے ہوش مند تھے، لیکن یہ ان کا معاملہ ہے کہ اس لائن میں وہ کامیاب ہیں، اور آج بھی ان کے سینے کے اندر دین کا درد، دین کا جذبہ موجود ہے۔ اور ہماری خواہش یہ تھی کہ انشاءاللہ آج 2 گھنٹے کی تقریر کرتا، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، تعداد کم ہے، لیکن تعداد کو ہم کبھی دیکھتے نہیں۔ پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا ہے کہ لاکھوں کے مجمع بھی تقریر کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور ابھی لاک ڈاؤن کے اندر بند کمرے میں بھی تقریر کرنے کا اتفاق ہوا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگ آن لائن تقریر کرواتے تھے، جو موبائل کے ذریعے سے تقریر کرنی پڑتی تھی۔ میں تنو تنہا رہتا تھا، اور آن لائن کا پروگرام کرانے والا کبھی کوئی حیدرآباد میں ہے، کبھی کوئی کویت میں ہے، کبھی کوئی کہاں ہے، اس طرح تقریر نشر ہوتی تھی۔ تو تعداد کا مزاج جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اگر 2 لوگ بھی ہوں گے تو ہمیں جو کہنا وہ میں کہہ کر کے ہی رہوں گا، اگر 1000 لوگ ہوں گے، اگر ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا تو میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ یہ تو مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ سرکار جس سے جتنا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کروا لیتے ہیں، جو بھی باتیں بھی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابن ناتمام تھا، جو کچھ بیان واضح بات تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم